اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ہماری پریشانیاں ہیں نا جی، ہم پریشانی میں مشترک ہیں. اور پریشانیوں کا سبب کیا ہے؟ پریشانیوں کا سبب سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کا سبب کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہے. اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کا علاج کیا ہے؟ چلو اب بیمار تو ہو گئے ہیں، ہمیں گناہ ہمارے کھاتے میں ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، بیماری انسان کی ہو اور اس کا علاج صحیح ہونا، بیماری ٹھیک ہو جاتی. لیکن بیماری کی تشخیص ٹھیک نہ ہو کہ بیماری کون سی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا علاج بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گڑبڑ ہو جاتا ہے. آج ہماری پریشانیوں کی سبب کیا ہے؟ ہمارے گناہ ہے، لیکن ہم اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں کسی اور چیز میں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیماری ہمارے گھر کی وجہ سے ہے، پریشانی ہماری اولاد کی وجہ سے ہے، پریشانی ہمارے پیسوں کی وجہ سے ہے، پریشانی ہمارے تجارت کی وجہ سے، ہمارے پروموشن کی وجہ سے. بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی، اس لیے علاج بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. قرآن بیماری کی تشخیص صحیح کر رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ کسی وجہ سے نہیں ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اب قرآن اس کا علاج بھی بتا رہا ہے اور اسی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں بتا رہا ہے. گناہ کی تشخیص بھی سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کی ہے آیت نمبر 40 میں، اور گناہ کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں بتا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے میرے محبوب، جو آپ پر وحی کی گئی ہے وہ وحی کی تلاوت آپ اپنے ان امتیوں کو بتا دیجئے اور نماز قائم کیجئے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز بری باتوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام پریشانیوں کا علاج بتا دیا. اور وہ علاج کیا ہے بھائی؟ نماز ہے. وہ علاج کیا ہے؟ نماز ہے. بھئی آپ کو تو پتہ ہے شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے. شوگر والے کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ایک ایسی گولی ہے جس کو اگر آپ کھا لیں تو آپ کو دوبارہ کبھی شوگر ہوگا ہی نہیں، اس کے بعد چاہے آپ میٹھا کھائیں، چاہے آپ کوڑا کھائیں، چاہے آپ جو مرضی کھائیں، وہ کتنا ایکسائٹڈ ہوگا. اور 1 لاکھ روپے کی ایک گولی ہے جناب، وہ تو جناب دوڑے گا، بھاگے گا. کیوں؟ اس کو تو پتہ ہے کہ یار کتنے سال ہو گئے میٹھا نہیں کھاتا ہے. بھئی آموں کا موسم آتا ہے، آم نہیں کھاتے ہیں، کہیں پر فنکشن میں جاتے ہیں تو مٹھائی نہیں کھاتے ہیں، میٹھی چائے ہمیں کوئی نہیں پلاتا ہے. کیوں بھئی؟ شوگر ہے. اب ایک گولی مل رہی ہے 1 لاکھ روپے کی مل رہی ہے اور کنفرم ہے کہ بھئی شوگر مک جائے گا، جڑ سے اکھاڑ کر شوگر کو پھینک دے گا. تو وہ جناب پیسے خرچے گا کہ نہیں اس کے لیے بھائی؟ یہاں پر جو ہماری پر جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ نے اس کا سبب بھی بتا دیا اور اس کا علاج بھی بتا دیا ہے. تو اب تو ہمیں چاہیے کہ ہم علاج کریں. کون نہیں چاہتا کہ پریشانیاں ختم ہو بھائی؟ سب چاہتے ہیں نا پریشانیاں ختم ہو. تو اس پریشانیوں کے ختم کرنے کا علاج سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ نے بتا دیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا کہ ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. سمجھ آ رہی نا؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یا تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اس وجہ سے پریشانیاں ہیں، لیکن اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو بات ہمیں سمجھ آ رہی نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لیے پریشانیاں. لیکن بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، جب سے بالغ ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، لیکن اس کے باوجود کاروبار میں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. ان کی نماز ان کو برے کاموں سے نہیں روک رہی، آنکھیں ادھر ادھر جناب جاتی ہیں، ان کی بے حیائی ہوتی ہے، ان کی نماز ان کو فحش کاموں سے بھی نہیں روکتی ہے. پریشانیاں ان کی جوں کی توں ہے، ان کی نماز کی وجہ سے ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. تو پھر یہ کیا بات ہے؟ اس طرح تو اگر نماز کی وجہ سے ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تو پھر وہ تو 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 15 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی چٹی ہوگی، نماز پڑھتے پڑھتے ابھی بھی دھوکے دے رہا ہے، تو پھر اس کی نماز اس کو دھوکہ دینے سے کیوں نہیں روک رہی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے.
چلے لگا لیے، 4 مہینے لگا لیے، 7 مہینے لگا لیے، اندرون بیرون جناب وقت لگا لیا، پھر بھی آ کر جناب 2 نمبر یہ کر رہے ہیں، حالانکہ پہنچے ٹخنوں سے اوپر ہے، پنڈلیوں تک پہنچے ہوئے ہیں بھائی، اور چہرے کے اوپر محرابیں بھی بنی ہوئی ہیں، داڑھی بھی جناب رکھی ہوئی ہیں، اور جناب سنت کے مطابق لباس بھی پہنا ہوا ہے، پگڑی بھی پہنتے ہیں، پھر بھی 2 نمبر نہیں ہو رہی، نماز بھی پوری پڑھ رہے پھر بھی 2 نمبر یہ ختم نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ نماز تو روکتی ہے، تو ہماری نماز کیوں نہیں روک رہی؟ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ پھر قرآن جھوٹا ہے، یا تو یہ ہے کہ تمہاری نمازوں میں دم نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ قرآن جھوٹا ہے، یا یہ ہے کہ تمہاری نمازوں میں دم نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بات یہی ہے کہ ہماری نمازوں میں دم نہیں ہے، ہماری نمازوں میں، وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ جی آدمی رات کو گھر آئے اور گھر آ کر بیوی سے کھانا مانگے، اور بیوی لا کر کھانا اس کے سامنے رکھ دے، روٹی اور سالن، اور شوہر جناب کھانا شروع کرے، اور کھانے کے درمیان میں اگر شوہر اچار مانگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے سالن میں دم نہیں ہے، بیوی کے سالن میں دم نہیں ہے، اور پھر اچار کے ساتھ روٹی کھائے اور بیوی کو بھی کچھ نہ کہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ شوہر میں بھی دم نہیں ہے، شوہر میں بھی دم نہیں ہے۔ ہماری نمازیں 30 سال سے ہو رہی ہیں، 40 سال سے ہو رہی ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں، داڑیاں چٹی ہو گئی ہیں، ہماری نمازیں ہمیں برائی سے نہیں روک رہی ہیں، فحاشی سے نہیں روک رہی ہیں، اوریانی سے نہیں روک رہی ہیں، 2 نمبر سے نہیں روک رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں دم نہیں ہے، ورنہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا بھائی، قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری نماز میں دم نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر جو نماز کا حکم دیا گیا ہے نا جی، وہ 2 طرح سے دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہم سمجھیں، قرآن مجید کے اندر جو نماز کا حکم دیا گیا ہے وہ 2 طرح سے دیا گیا ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں پر نماز کے پڑھنے کی بات ذکر کی گئی ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جہاں نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے نا جی، وہاں پر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ جاری کر دیا کہ ایسے جو نماز پڑھتے ہیں، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں تبھی تو قبول نہیں ہو رہی، تبھی تو ہمیں جناب برائیوں سے نہیں روک رہی۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز قائم نہیں کرتے، حالانکہ اصل میں تقاضا کیا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، قرآن کا جس طرح کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں نماز کو قائم کرنے کا جہاں حکم دیا گیا ہے نا جی، وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم نماز قائم نہیں کر رہے ہیں، ہم نماز کو صرف پڑھ رہے ہیں، سر سے اتار رہے ہیں۔ تو جس نماز کو پڑھا جاتا ہے نا جی، وہ نماز اتنی طاقتور نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کے سامنے بن سکے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہماری نمازیں کمزور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ کیا کریں؟ نماز کو قائم کریں۔ اب یہ جو لفظ قائم ہے نا جی، قائم، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی یاد رکھیں۔ نماز، لفظ قائم کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کسی بھی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کر دینا، کسی بھی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کر دینا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قائم ہوتا ہے۔ اب ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹیڑھا سریا ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس سے بھی ڈبل سریا چاہیے ہوتا ہے جس سے اس کو سیدھا کیا جا سکے، ورنہ تو وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ ٹائم لگتا ہے، طاقت لگتا ہے، تجربہ لگتا ہے، صلاحیت لگتا ہے، یہ ساری چیزیں لگتی ہیں، پھر جا کر ٹیڑھی چیز سیدھی ہوتی ہے۔ تو نماز ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بھئی اس کو جناب سر سے اتار کر ٹکرے مار کر چلے جائیں۔ نماز میں بھی پھر اس کو صحیح سیدھا کرنے کے لیے ٹائم لگانا پڑتا ہے، پھر وہ نماز قائم ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو قائم کا لغوی معنی کیا ہے؟ قائم کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی بھی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کر دینا۔ وہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز اللہ نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دی، اگر نہیں دی ہے اللہ سے توفیق مانگو، اگر دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو بھائی۔ فجر کی نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی، فجر سے لے کر ظہر تک اس چیز کا خیال کرو کہ بھائی مجھ سے کون سا گناہ ہو رہا ہے اور کون سی نیکی ہو رہی ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر جب آپ ظہر تک پہنچاؤ گے، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ یہ نماز آپ کو برائی سے روکے گی۔ پھر ظہر سے لے کر عصر تک دیکھو، عصر سے لے کر مغرب تک دیکھو، مغرب سے لے کر عشاء تک دیکھو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر نماز کو قائم کرنے کے لیے نا جی 4 چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔
نماز کو قائم کرنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز قائم اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر یہ 2 چیزیں ہوں, خشوع اور خضوع. اب اس خشوع اور خضوع کو پیدا کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں, یہ 4 چیزیں. اب خشوع اور خضوع کس کو کہیں گے؟ اس میں اگر ہم پڑھ گئے تو اتنا ٹائم گزر جائے گا, اتنا ٹائم گزر جائے گا کہ نہ پوچھو. خضوع کہتے ہیں ظاہری طور پر اپنے آپ کو جھکانا, اور خشوع کہتے ہیں باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے سامنے, جو بدقسمتی سے ہمارے اندر نہیں ہوتا. ہم نماز پڑھتے ہیں, کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے جناب. ہمیں کسی کا ذہن دکان میں ہوتا ہے, کسی کا گھر میں ہوتا ہے, کسی نے کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی نماز فوراً سلام پھیر کر جناب ہم نے بھاگنا ہے, فلاں کام کے لیے جانا ہے. خضوع اور خشوع, خضوع کہتے ہیں ظاہری طور پر اپنے بدن کو جھکا لینا, خشوع کہتے ہیں اندرونی طور پر بھی آپ کی توجہات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مرکوز ہوں, اس کو خشوع کہتے ہیں. یہ جب نماز میں پیدا ہو جائے گا نا تو پھر ہماری نمازیں قائم ہونا شروع ہوں گی. تو جب ہماری نمازیں قائم ہونا شروع ہوں گی تو پھر جناب ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی. اب اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے, بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن 4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو علماء کرام نے لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وضو ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. کیا ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے؟ وضو ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. یاد رکھیں, وضو 2 قسم کی طہارتوں کا نام ہے. وضو 2 قسم کی پاکیوں کے حصول کا نام ہے. وضو کرتے ہوئے 2 چیزوں کی پاکیوں کی حصول کی نیت کیا کریں. نمبر 1 ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک کرنا, اور نمبر 2 روحانی طور پر پاک کرنا. ہاتھ پر گند لگا ہوا ہے, وضو کر رہے ہیں, یہ بھی ذہن میں ہو کہ بھئی میرے ہاتھ کے ظاہر پر گند لگا ہوا ہے, میں اس کو دھو لوں, اور یہ بھی ذہن میں ہو کہ اس ہاتھ سے میں نے یہ گناہ کیا تھا اور میں یہ نیت کرتا ہوں اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اپنے ندامت کے پانی سے اس کو بھی دھو ڈالو. اس طرح کا وضو ہوگا تو پھر نماز کا مزہ ہے, پھر نماز میں خشوع اور خضوع ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ منہ میں کلی کرتے وقت یہ سوچو کہ میری دانتوں میں فلانی چیز ظاہری طور پر پھنسی ہوئی ہے, کلی کروں گا نکل جائے گی, لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچو کہ اس زبان سے فلانے کو گالی دی ہے, اس زبان سے فلانے کو دھوکہ دیا ہے, اس زبان سے فلانے کی غیبت کی ہے, ہاں بھائی اس زبان سے فلانے کا حسد کیا ہے, لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح نہیں کروں گا. اس کو ندامت کے پانی سے اس کو دھو ڈالو. اس طریقے پر وضو کرو گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی نماز جو ہے نا جی قائم ہوگی. تو وضو آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. سب سے پہلے وضو 2 چیزوں کی طہارت کا نام ہے, ایک ظاہری طور پر اعضاء کو دھونا, اور ایک باطنی طور پر روحانی طور پر اپنے اعضاء کو تمام تر گناہوں سے پاک کر دینا. یہ ہے وضو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہمارا وضو ٹھیک ہونا چاہیے. اور دوسری چیز, نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے یا نماز کو قائم کرنے کے لیے کہ مسجد کی طرف جو راستہ ہے اس راستے کو مسنون طریقے سے طے کریں. مسجد کی طرف جو راستہ ہے اس راستے کو مسنون طریقے سے طے کریں. مسنون طریقہ کیا ہے؟ بھئی وضو اپنے گھر سے کر کے آئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو جو گھر سے کر کے آتا ہے اور جناب مسجد کی طرف چلتا ہے تو 1 قدم پر اس کو 1 نیکی ملتی ہے. یہ ہے مسنون طریقہ. اپنے گردن کو جھکا کر, ٹھیک ہے نا جی, ذہن نماز کی طرف کر کے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات اور واقعات ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے جب اذان کا وقت ہوتا تھا صحابہ کرام ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے. اللہ کے نبی کا معمول تھا جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو اجنبی ہو جاتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا بھائی, اللہ سے ہم کلامی کا وقت آ گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے مسنون طریقے. اور تیسری چیز, نماز جو ہے نا جی اپنے وقت پر ادا کرے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے وقت پر جناب ادا کریں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر, جو شخص, وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو پہلے 1000 سال ہے نا جی وہ اندھیرے کا سال ہوگا. کس کا سال ہوگا؟ اندھیرے کا سال ہوگا. قیامت کا جو پہلا 1000 سال ہے وہ گھپ اندھیرے کا سال ہوگا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر وقت پر وضو کر کے وقت پر نماز پڑھتا رہا ہوگا, اس اندھیری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ اعضاء روشن کر دیں گے جن اعضاء کو وضو کا پانی لگا ہوتا ہے. ہاں, وہ اعضاء روشن ہو جائیں گے, ان روشنیوں سے وہ چلے گا. ساتھ والے کہیں گے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, ساتھ والے کہیں گے نقتبس من نورکم, بھائی اپنا چہرہ ذرا ادھر کر لو, تمہارے چہرے کی روشنی سے ہم بھی چلنا چاہتے ہیں.
اپنا چہرہ ادھر کرو, تمہارے چہرے کی روشنی سے ہم بھی چلنا چاہتے ہیں. پھر آواز آئے گی اور ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, بھائی یہ نور لینے کی جگہ نہیں ہے, دنیا کے اندر تمہیں یہ نور لینا چاہیے تھا. اب جناب یہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے, کوئی تمہیں نور نہیں دے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ موبائل سے ٹکراؤ تو چارج تو نہیں ہوتا نا بھائی, اس کے لیے اپنا چارجر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہاں سے چارج کر کے جاؤ. تو یہ تیسری چیز ہے بھائی. تیسری چیز کیا ہے کہ ہم نمازوں کو جو ہے نا جی اپنے وقت پر, جناب نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نمازوں میں جناب دھیان ہمارا اللہ کی طرف ہونا چاہیے. نمازوں کے اندر دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. جب نمازوں کے اندر ہماری تمام تر توجہات اللہ کی طرف مرکوز ہوں گی نا جی, تو پھر وہ ہماری نماز قابل قبول ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے نا جی, یہ ساری باتیں آپ لوگ وقت پر تشریف لائیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گی نا. کتنی باتیں گزر گئی ہیں وہ آپ نے نہیں سنی ہے بھائی, کتنی باتیں رہ گئی ہیں, ٹائم پورا ہو گیا. اس لیے گزارش میری یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے نا جی آپ لوگ وقت پر تشریف لایا کریں. جمعے کے دن آپ لوگ وقت پر تشریف لایا کریں. سنن اربعہ کے اندر احادیث کی کتابیں ہیں سنن اربعہ, اور مسند احمد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص خطیب کے بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے مقبول روزوں کا ثواب دے دیتے. زندہ باد ہو گیا. کیا فرمایا کہ جو شخص خطیب کے بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے مقبول روزوں کا ثواب دے دیتے ہیں. یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ہم تو آپ کو ترلے کر کر کے تھک گئے, آپ آتے نہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں تاکہ ہمارا بیان بھی مکمل ہو اور ہمیں کچھ کہنے کا موقع مل جائے اور آپ کو کچھ سننے کا موقع مل جائے, اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.